بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم۔ کرونا وائرس الہی آزمائش، عذاب الہی اور اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک خود مختار وائرس یا خود مختار وبائی مرض نہیں ہے جو نظام کائنات کو ڈسٹرب کر سکے۔ کسی بھی وائرس سے نہیں ڈرنا چاہیے، لیکن اللہ کی آزمائش اور عذاب الہی سے ڈرنا ایمان کا حصہ اور اللہ کی ذات سے ڈرنے کے عین مترادف ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں پلیز۔ سامعین ناظرین محترم، یہ مہلک وائرس کسی کے لیے سزا، کسی کے لیے آزمائش، کسی کے لیے سبق اور نصیحت اور کسی کے لیے دور رس مفادات کا ایک پیغام ہے۔ یہ اللہ کی مرضی اور اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹ کسی وائرس کو حکم دے یا اس کام میں کسی یہودی یا غیر یہودی کو استعمال کرے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہر ایک کام میں بے شمار حکمتیں اور مقاصد ہوتے ہیں جو انسانی سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں، جن کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ کرونا وائرس اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا معاملہ اور اللہ کا کام ہے۔ اس سے نجات کوشش و احتیاط، توبہ و استغفار، دعا اور صدقہ اور قیام اللیل میں ہے، نہ کہ اس سے جنگ لڑنے اور مقابلہ کرنے میں۔ کرونا وائرس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا، اس کو شکست دینا اور اس کے خلاف جنگ لڑنا، یہ وہ نعرے ہیں جو میڈیا سے وابستہ یہودی لابی کے کچھ تنخواہ نمائندے اور ایجنٹ لگا رہے ہیں اور مسلمان قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ جاہل، احمق، ذلیل اور بے ایمان لوگ یہودیوں کے اشاروں پر اللہ کے مزید قہر و غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ذلیل اور بے ایمان لوگ اصل حقائق بیان کرنا اور اللہ اور رسول کا نام لینا گوارا نہیں کرتے۔ ان کی سب سے بڑی بیمانی، کفر، بے غیرتی، ضلالت اور کمینہ پن یہ ہے کہ یہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ فلان مریض کورونا کو شکست دے کر صحت یاب ہو گیا۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلان بیمار کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی یا وہ بیمار اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو گیا؟ اس سے بھی بڑی بے شرمی، ضلالت اور بے غیرتی یہ ہے کہ یہودی میڈیا ایک طرف یہ کہتا ہے کہ کورونا سے لڑو اور مقابلہ کرو، اور دوسری طرف یہ کہتا ہے کہ گھر میں چھپ جاؤ۔ گھر میں چھپ کر لڑنا اور مقابلہ کرنا، یہ تو پاگل پن ہے۔ اسی بکواس سے اندازہ لگائیں کہ ٹی وی اینکرز نے پاگل پن، حماقت، بے ایمانی، ضلالت اور کمینہ پن کی حد کر دی۔ آخر میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش و احتیاط کے ساتھ قیام اللیل اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید معلومات کے حصول کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ واللہ علی ما نقول وکیل، والسلام علی من اتبع الہدی۔